آرزو. انسان جب تک زندہ ہے بے آرزو نہیں ہو سکتا. شاید آرزو ہی زندگی ہے. ہر انسان صاحب آرزو ہے. ہر دل آرزو پیدا کرتا ہے. آرزو نہ ہو تو زندگی بے معنی سی ہو کر رہ جائے. آرزویں انسان کو بے بس کر دیتی ہیں. انسان انہی آرزوؤں کے حصار میں اس طرح جکڑا جاتا ہے جیسے شہد میں مکھی، اور پھر انسان ڈوبتا ہی جاتا ہے. ایک آرزو کا تعاقب ہمیں دوسری آرزو سے متعارف کراتا ہے، اور اس طرح سلسلہ در سلسلہ زنجیر بنتی چلی جاتی ہے، اور اس سے نجات کی راہ ممکن ہی نہیں. ہماری زندگی کی اکثر وابستگیاں آرزو کے دم سے ہیں. محبت آرزوئے قرب محبوب کا نام ہے. نفرت آرزوئے فنائے عدوب ہے. حصول زر آرزوئے آسائش ہے. اسی طرح عبادت آرزوئے تقرب حق ہے. غرض یہ کہ ہر عمل کے ساتھ آرزو کا وابستہ ہونا لازمی ہے. بے آرزو عمل مجبوری ہے، لاچاری ہے بلکہ بیماری ہے. آرزو مر جائے تو اس کی لاش سے نئی آرزو پیدا ہوتی ہے. آرزو تلاش پیدا کرتی ہے اور تلاش سفر پیدا کرتی ہے. سفر انسان کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کرتا ہے، اور ان مسائل کے حل کے لیے نئی تلاش شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح چلتے چلتے راستہ بدل جاتا ہے، اور انسان حیران و پریشان سوچتا ہے کہ اس نے جو چاہا تھا وہ یوں تو نہ تھا. وہ غور کرتا ہے کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کا سفر ایک نیا خواب بن کر سامنے آیا ہے، جو اپنے لیے کسی نئی تعبیر کا انتظار کرے گا. نیا خواب پرانے خواب سے مختلف ہوتا ہے، اور نئی تعبیر اتنی ہی دور ہوتی ہے جتنی پہلے خواب کی. آرزوؤں کے سلسلے در سلسلے اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان سے نکلنا یا ان کو سمجھنا دشوار ہے. ہماری اکثر آرزویں ضرورت کی آرزویں ہیں. مثلاً خوراک، مکان، لباس. ہر آدمی خوراک کا محتاج ہے. خوراک صرف روٹی کا نام نہیں جس سے ہم پیٹ بھرتے ہیں. خوراک نگاہ کے لیے نظارے کی تمنا بھی ہے. آنکھ کی خوراک حسین مناظر ہے. ذہن کی خوراک حسین خیال ہے. دل کی خوراک پرت و جمال ہے. روح کی خوراک ذوق خود آگہی کے ساتھ ساتھ لطافت احساس سے حقیقت ہے. ہر اشتہا خوراک کی تلاش پر مجبور کرتی ہے. ہم جس کیفیت میں ہوتے ہیں وہی ویسی ہی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان سرگرداں ہوتا ہے. یہ آرزو ہماری سرشت میں ہے، فطرت میں ہے. جس بہشت میں ضرورت شجر ممنوع ہو اس بہشت سے انسان جلد ہی نکل جانا پسند کرتا ہے. انسان بہشت چھوڑ سکتا ہے لیکن آرزو نہیں چھوڑتا. آرزو پر پہرا، جبر، قدغن ممکن ہی نہیں. کوئی کسی کی خوراک کی ضرورت پوری کیے بغیر اس سے خوراک کی آرزو چھین نہیں سکتا. خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو بڑی بڑی صفات عطا کی گئی ہیں. انسان صبح گھر سے نکلتا ہے پرندوں کی طرح اپنے آشیانے سے باہر تلاش خوراک کے لیے. طرح طرح کی حرکات کرتا ہے اور پھر شام کو گھر لوٹتا ہے، حسرت لے کر یا سرشاری و سرخوشی لے کر. اور اس طرح زندگی ایک دائرے میں مقید ہو کر رہ جاتی ہے. اس ضرورت کی خواہش کی تکمیل کو انسان کامیابی کہتا ہے. پھر ایک دن اسے ایک نئی صورتحال سے تعارف ہوتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ضرورت ہی اس کی واحد ضرورت نہیں، اسے کچھ اور بھی چاہیے. اس طرح پرانی آرزو ہی پرانا انسان نئی حرکت میں نظر آتا ہے. مکان میں رہنے کی آرزو، اپنے ذاتی مکان کے حصول کی آرزو انسان کو بے چین کر دیتی ہے. وہ مکان بناتا ہے، کیسے کیسے جتن کرتا ہے، کہاں کہاں سے کیا کیا کچھ اکٹھا کرتا ہے. انسان سکون کی خاطر بے سکون ہوتا ہے، آرام کی تمنا میں بے آرام ہوتا ہے، اور کبھی کبھی قیام گاہ کی خاطر سفر اختیار کرتا ہے. وطن میں خوبصورت آستانہ بنانے کے لیے بے وطن ہونا بھی گوارا کر لیتا ہے. یہ آرزو بڑے رنگ دکھاتی ہے. عمر پردیس میں گزر جاتی ہے اور امید یہ کہ دیس میں رہائش باعزت ہو. پردیسی دور سے گزرنے والے طیاروں کو سلام کہتا ہے کہ وطن کی ہواؤں کو سلام. آرزو انسان کو کیسے کیسے دن دکھاتی ہے، اس کا جاننا مشکل نہیں. ایک بہتر مستقبل کی آرزو حال کو بدحال کر دیتی ہے، اور پھر مستقبل اسی حال کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے. انسان سماج میں عزت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، سرفرازی چاہتا ہے، اسی لیے تو محنت کرتا ہے. اس کا مرتبہ اس کو عزت نہ دلائے تو یہ محنت بھی رائیگاں ہو جاتی ہے. وہ لوگوں کو اپنے ماتحت کام کرتا دیکھ کر اپنے آپ کو اپنے قد سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. لیکن یہی لوگ جو اس کے ماتحت ہیں اس کی عزت اور شہرت کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں. اس کے پاس سماجی مقام ہوتا ہے لیکن عزت نہیں. شاید عزت سماج پر روب کا نام نہیں، سماج کی خدمت کا نام ہے، اور خدمت کے لیے اور طرح کی آرزو چاہیے. سیاست کے میدان میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکمرانی کی خواہش اور تخت و تاج کی آرزو کیا انجام لاتی ہے. یہ آرزو کہاں کہاں سے گزرتی ہے. عزت کی آرزو کوئے ملامت سے بھی گزرتی ہے. لوگوں کو مرعوب کرنے اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور وہ نہ لوگوں کو مرعوب کر سکتا ہے نہ متاثر. یہ لوگ بس عجیب لوگ ہیں. جہاں یہ بے فیض فوقیت دیکھتے ہیں بس وہیں سیکھ پا ہوتے ہیں. ان پر احسان انہیں جتا کر کیا جائے تو بھی ناپسند کرتے ہیں. لوگوں کو ممنون کرنا ان پر ظلم کرنا ہے.
لوگ تو اس مالک کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے جو انہیں مفت بینائیاں عطا کرتا ہے اور ان کے دیکھنے کے لیے نظارے پیدا کرتا ہے، جو آسمانوں سے مینا برساتا ہے اور اس سے خوراک مہیا کرتا ہے۔ لوگ حصول نعمت کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور دینے والے سے تعلق اتنا ہی ہے کہ وہ دیتا چلا جائے اور لوگ لیتے چلے جائیں۔ وصولی کی رسید اور شکریہ کی ضرورت نہیں، بہرحال عطا کرنے والے کی آرزو عطا کرنا اور حاصل کرنے والے کی آرزو حاصل کرنا۔ اس میں روب کس بات کا؟ یہی تو انسان اور خدا میں فرق ہے۔ وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے غافلوں کو، کافروں کو، منکروں کو، بلکہ ہر ایک کو، بد و نیک کو۔ اس کی رحمت آسمان کی طرح سب پر چھائی ہوئی ہے۔ لیکن انسان کسی کو راستہ بتائے تو ساتھ اپنا تعارفی کارڈ اس کو دیتا ہے کہ مجھے اس پتہ پر خط لکھنا۔ خدا خدا ہے اور انسان انسان۔ انسان کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ اسے بہت سے انسان پہچان لیں، اس کے خیال میں شریک ہوں، اس کی صفات کی تعریف کریں، اس کے تشخص کا ادراک کریں، اس کے الفاظ کی قدر کریں، اس کے چہرے کو مشتاق نگاہوں سے دیکھیں، اس کا انتظار کریں، اسے آنسوؤں کے ساتھ الوداع کریں اور اس کی زندگی کو مقدس مانیں اور مرنے پر اس کے جنازے میں شامل ہوں اور اس کے جانے کے بعد اس کے دن منائیں، اس کی یاد منائیں۔ اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو سوائے اس کی یاد کے، اور یہی آرزو بربادی اور تباہی کا باعث ہے، ظلم کا پیش خیمہ ہے۔ انسان اپنی آرزو کے حصول میں یہ بھول جاتا ہے کہ دوسرے انسان بھی آرزو رکھتے ہیں، ایسی ہی آرزو، بالکل ایسی۔ وہ بھی تشخص کی پہچان چاہتے ہیں، جلسہ گاہ میں سامعین اپنا مقام رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ نہ ہو تو کوئی مقرر پیدا ہی نہ ہو۔ گرمی بازار دکاندار کے دم سے نہیں، خریدار کی مرہون منت ہے۔ انسان کی آرزو اسے نیکی اور بدی کے راستے دکھاتی ہے۔ تکمیل آرزو کے مراحل بڑے کٹھن ہیں۔ خوش رہنے کی آرزو غم سے آشنا کراتی ہے، حاصل کی آرزو محرومیوں کے دامن سے وابستہ کرتی ہے، جینے کی آرزو موت کے شکنجے میں لاتی ہے۔ آرزو کا سفر مرگ آرزو تک ہے۔ جو حاصل ہو گیا اس کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، اور جو نہ حاصل ہو سکے وہ ایک حسرت ناتمام بن کر دم توڑتی ہے۔ آرزو کا مسافر رکتا نہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ اگر اسے کسی ایسی ہستی سے تعارف ہو جائے جو اس کو اس کی آرزو کا چہرہ دکھا کر اسے آرزو سے بے آرزو کر دے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آرزو کا طویل سلسلہ انسان کے لیے عذاب سے کم نہیں۔ آرزو کا فسانہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، کبھی آغاز رہ جاتا ہے، کبھی انجام رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات جب ہم اپنی آرزو کو حاصل کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو وہ چیز نہیں جو ہم نے چاہی تھی، ہم نے یوں تو نہ چاہا تھا۔ تمنا اور حاصل میں بڑا فرق ہوتا ہے، خوابوں اور تعبیروں میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے جیسے اس کی آرزویں اس کا حاصل لا حاصل ہو، اسے ناکام ارادوں پر خوشی سی ہونے لگتی ہے اور کامیاب آرزوؤں کے انجام سے وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ کامیاب آرزو گناہ ہو سکتی ہے، لیکن ناکام آرزو کبھی گناہ نہیں ہو سکتی۔ نیکی کی آرزو ناکام ہو تب بھی نیکی ہے، بدی کی آرزو بدی ہے، بدی کا سفر بدی ہے اور انجام تو خیر بدی ہے ہی صحیح۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان ایسی چیز کو پسند کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ وہ ایسی چیز کو ناپسند کرے جو اس کے لیے مفید ہو۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ کامیابیوں اور کامرانیوں کی آرزو سے پہلے ان کے انجام اور ان کی عاقبت کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھ لیا جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بظاہر کامیاب زندگی ایک ناکام بلکہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوتی ہے۔ وہ مسافر جسے گاڑی میں سیٹ نہ ملی اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہی انسان اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتا ہے۔ آرزوؤں کو انجام کے حوالے سے دیکھنا اور پہچاننا ہی باعث رحمت اور باعث عافیت ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ نیک آرزو میں ناکامی بری آرزو میں کامیابی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اچھی آرزو میں خوش نصیبی کی ضمانت ہے، لیکن سب سے زیادہ خوش قسمت انسان شاید وہ ہے جو بے نیاز آرزو ہو، جس کی اپنی منشا ایزدی کے تابع ہو۔